سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ راجہ نندا اور اس کے حمایتی اور حلیف بے حد پریشان اور حیرت زدہ تھے کہ مسلمانوں کے سلطان نے کیسے اور کس طرح اور کہاں سے دریا چنبل کو عبور کر لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آ کر پڑاؤ کر گیا ہے۔ تاہم وہ سنبھلے اور سلطان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا، اس لیے کہ وہاں سے بھاگ جانا نہ صرف ان کے لیے رسوائی تھا بلکہ اس طرح راجہ نندا کا مرکزی شہر کالنجر بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد راجہ نندا اور اس کے حمایتی بدبختی کے غاروں سے نکلتے، بد نصیبی کے سایوں، ذلت کی آغوش سے اٹھتی آہوں کی طوفان خیزیوں، مسموم ہواؤں کی تخم ریزی کرتی حرص و حوث کی یلغار، منزلوں اور راستوں پر ہیجان خیزیاں کرتے سرخ سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان نے بھی اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ پہلے بڑے ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد سلطان نے حسب معمول اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی آنکھوں میں تھکن، چہروں پر اداسی طاری کرتے، بت شکن حوصلوں، کالے کوسوں کے پرہول لمحات طاری کرتے، خزاں کے شانوں پر سوار، جھکڑوں اور گہرے اوہام کے سایوں میں ساکت پانی میں عکس تک کو فنا کر دینے والے طوفان و بدوش بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ ٹکراؤ کافی دیر تک جاری رہا۔ دریا چنبل کے کنارے راجہ نندا اور اس کے حلیفوں نے ایک طرح سے یہ ٹھان رکھی تھی کہ وہ ہر صورت میں سلطان کو پسپا کریں گے، لیکن ان کی ہر تدبیر، ان کی ہر منصوبہ بندی کو سلطان نے ناکام اور نامراد بنا کر رکھ دیا تھا۔ آخر راجہ نندا اور اس کے حلیف راجاؤں نے خود دیکھ لیا کہ سلطان کے مقابلے میں ان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے تشنہ جراحتوں، گرستہ جذبوں کی اڑتی جاگ، ٹوٹی کرنوں، بکھرے زرد پتوں، اجاڑ کھنڈروں، بے آبرو شجاعت اور سرنگوں شہامت جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر شکست قبول کرتے ہوئے راجہ نندا اور اس کے حلیف کلنجر کی طرف بھاگ گئے۔ سلطان نے راجہ نندا اور اس کے حمایتیوں کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا، اور یہاں سے سلطان کو بہت کچھ ملا۔ ہاتھیوں کے علاوہ مال و دولت کی صورت میں بھی سلطان کے ہاتھ کافی کچھ لگا۔ اس کے بعد سلطان آگے بڑھ کر کالنجر پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا تھا کہ اسی دوران اس کے مخبر اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ویر، سوات اور کافرستان میں سلطان کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ دراصل ان علاقوں کے لوگ وقفہ وقفہ سے نہ صرف سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچاتے تھے بلکہ سلطان کی طرف آنے جانے والے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹنے کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ چنانچہ کالنجر کے راجہ کی خوش قسمتی کہ وقتی طور پر وہ سلطان سے بچ گیا، اس لیے کہ سوات، دیر اور دوسرے علاقوں کو درست کرنے کے لیے سلطان تیزی سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ان علاقوں کا رخ کیا تھا۔ اب سلطان نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کافرستان، سوات، دیر اور چترال وغیرہ کے معاملات درست کرنے کے بعد ہندوستان میں اپنی ادھوری مہمات کی تکمیل کرے گا، لہٰذا پہلے اس نے دیر اور چترال وغیرہ کا رخ کیا۔ سلطان کا خیال تھا کہ جب وہ ایک دو ریاستوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دوسرے علاقوں کے لوگ آپ سے آپ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اپنے اسی نظریے کے تحت سلطان محمود غزنوی نے دیر کا رخ کیا۔ دیر ایک نوابی ریاست تھی۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی ان علاقوں کے خلاف حرکت میں آیا، اور ان علاقوں سے جو مسلح جوان نکل کر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ تجارتی کاروانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچاتے تھے اور ان کی لوٹ مار کا سلسلہ قائم کرتے تھے، ان پر سلطان نے ایسی ضرب لگائی کہ کسی کو ہلنے کے قابل نہ چھوڑا۔ جو سخت مجرم تھے، عادی باغی اور سرکش تھے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس مہم کے دوران کوئی بھی متحد لشکر سلطان کے سامنے نہ آ سکا۔ سلطان محمود غزنوی کا ویسے ہی پورے ہندوستان پر ایسا خوف تھا کہ جس علاقے کی طرف وہ نکلتا تھا اس علاقے کے لوگوں پر ایک طرح کا خوف اور وحشت طاری ہو جاتی تھی، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی جس کے خلاف بھی حرکت میں آئے گا، فتح سلطان کے قدم چومے گی اور شکست اس کے دشمن کا مقدر بنے گی۔ بہرحال سوات، چترال، دیر اور کافرستان اور اسی قسم کے دوسرے سارے علاقوں کو اپنے حق میں درست کرنے اور وہاں کے نظم و نسق کو اپنے طور پر شروع کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر غزنی گیا۔ وہاں چند دن اس نے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے پہلے لاہور، اس کے بعد کلنجر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عبداللہ کراتگین ایک روز اپنی بیوی کوشل، بھائی سنجر اور اس کی بیوی ارجان کے ساتھ دیوان خانہ میں بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر سنجر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بھائی عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے؟ جواب میں عبداللہ کراتگین نے جب اس بات میں سر ہلایا تب سنجر دیوان خانہ سے نکلا۔ جب اس نے حویلی کا صدر دروازہ کھولا تو دروازے پر چندوار اور اس کے ساتھ دو مسلح جوان اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔
چندوار کو سنجر نے پہچان لیا تھا، لہٰذا دروازہ اس نے پورا کھولا، تینوں کو استبل میں لے گیا، ان کے گھوڑے بندھوائے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو سامان بندھا ہوا تھا وہ اتروا دیا۔ اس کے بعد ان تینوں کو لے کر جب وہ دیوان خانہ میں داخل ہوا تب چندوار اس کے دونوں ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین اور کوشل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ارجان بھی اٹھ کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ چندوار کو مخاطب کرتے ہوئے کوشل کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی عبداللہ کراتگین نے چندوار کو مخاطب کر لیا۔ چندوار میرے عزیز، تمہارا ان دو ساتھیوں کے ساتھ اس طرح غزنی آنا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین آگے بڑھا، ان تینوں سے گلے ملا، انہیں اپنے قریب ہی بٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد چندوار مسکرایا اور عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں آپ اور کوشل دونوں میاں بیوی ہمارے آنے پر کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کوئی بری خبر نہیں لے کر آئے۔ دراصل جس وقت ہماری بیٹی کوشل گووندراج کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی اور بٹھنڈا کے کچھ لوگوں نے اسے گرفتار کیا تھا، اور پھر آپ نے جب اس کی رہائی کا سامان کیا تو اس موقع پر کچھ مسلح جوانوں کو کوشل نے کہا تھا کہ اس کا جو قیمتی سامان اس کی خوابگاہ میں پڑا ہے وہ سورندی سے کہیں کہ تم لوگوں کے حوالے کرے اور مجھے پہنچا دے، اس لیے کہ کوشل نے آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں جانا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ وہ مسلح جوان جب لاہور پہنچے تو ان دنوں سورندی بری طرح بیمار تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس بنا پر جو سامان راجکماری نے منگوایا تھا وہ سامان مسلح جوان بر وقت آپ کے لشکر میں نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد چونکہ آپ کا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ متحرک رہا تب سورندی بھی اس دوران صحتیاب ہو گئی اور اس نے ہی فیصلہ کیا کہ یہ سامان اس طرح کوشل کے پاس نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ وہ سامان بے حد قیمتی ہے، بلکہ اس کی قیمت بے بہا ہے اور راستے میں کوئی بٹ مار بھی اس پر ہاتھ صاف کر سکتا ہے، لہٰذا سامان اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سورندی نے دو فیصلے کیے تھے۔ اس کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں اور جس طرح حالات کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو رہا ہے، اس کے مطابق سلطان محمود غزنوی ضرور ایک نہ ایک روز لاہور پر حملہ آور ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً آپ اور کوشل بھی لشکر میں شامل ہوں گے۔ اس لیے لاہور کے فتح ہونے کے بعد ہماری بیٹی کوشل پھر اپنی خوابگاہ میں قیام کرے گی، لہٰذا وہاں سے سامان نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچانا سامان کے ضائع اور لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ دوسرا، اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں اگر سلطان محمود کا لشکر لاہور پر حملہ آور نہیں ہوتا تو لاہور کے قریب سے گزرتا ہے تب وہ سامان مسلح جوانوں کے ہاتھوں راجکماری تک پہنچا دیا جائے گا، چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس بنا پر وہ سامان ابھی تک آپ کی خوابگاہ میں ہے۔ سورندی بڑے احسن طریقے سے سارے سامان کی حفاظت کر رہی ہے، اس سلسلے میں راجکماری آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چندوار جب خاموش ہوا تب کوشل خود تو کچھ نہ بولی، سوالیہ سے انداز میں عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ عبداللہ کراتگین نے چندوار کو مخاطب کیا، چندوار میرے عزیز، سورندی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوشل کا سامان بڑا قیمتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سامان کے ادھر ادھر لے جانے میں یقیناً اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، دوسرے یہ کہ کوشل کو اس سامان کی اتنی اشد ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہر صورت میں فی الفور وہ سامان اس کے پاس پہنچایا جائے۔ بہرحال سورندی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چند روز تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، پہلے لاہور پر حملہ آور ہوگا۔ سلطان نے ارادہ کر رکھا ہے کہ لاہور کو ہندوستان میں اپنی حکومت کا مرکز بنائے گا اور لشکریوں کو چند دن لاہور میں سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد سلطان کالنجر پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کہ کالنجر کا راجہ اس سے پہلے شکست اٹھا کر بچ گیا تھا اور اپنے مرکزی شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق راجہ نے پھر پرپوزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، لہٰذا سلطان نے ہر صورت میں اسے سبق سکھانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ تم لوگ یہیں قیام کرو اور جب لشکر لاہور کی طرف کوچ کرے گا تو تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو گے۔ چندوار اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کوشل اور ارجان دونوں دیوان خانہ سے نکل کر مکتب خانہ کی طرف چلی گئی تھیں۔ 3 دن بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے لاہور کی طرف کوچ کیا تھا۔